قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اللہ نے فرمایا اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہیں, یہودی بھی اور عیسائی بھی ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے, کہ ان میں بعض ایسے ہیں کہ ایک دینار بھی ان کو دے دیا نا, ایک سکہ بھی, چونی بھی دے دی, ایک روپیہ بھی دے دیا, تو تمہیں واپس نہیں لوٹائیں گے جب تک سارا دن ان کے سر پہ کھڑے نہیں رہو گے. اور فرمایا ان میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ سونے کا پہاڑ بھی اگر دے دیا تو فوراً واپس لوٹا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں بھی برے اور اچھوں کی جو تعریف کی اس موقع پر, اس میں بھی معیار پیسوں کا لین دین. تو پیسوں سے بہت جلدی انسان ٹریس ہو جاتا ہے کہ آدمی کیریکٹر کا کیسا ہے. باقی پھر نظریات ہیں کہ نظریہ درست ہوتا ہے تو اعمال درست ہوتے ہیں. بعض لوگ کیریکٹر کے اچھے ہوتے ہیں, ان کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوتا بہت سی چیزوں میں, ان کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا, تو پھر ایسے لوگوں کو سمجھاؤ گے تو سمجھ میں آنا آسان ہوگا. والا صحیح ڈیفائن نہیں کر رہا ہوتا, یہ تو سمجھانے والے کی بھی غلطی ہے نا. شیطان بعض دفعہ کچھ غلط چیزیں دماغ میں ڈال دیتا ہے, وسوسے ڈال دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مسلمان فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے انسان سے. فلاں کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جھوٹ بول سکتا ہے مسلمان؟ فرمایا نہیں, مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. مسلمان ہو اور جھوٹ بول دے تو کتنی بڑی بات ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور آپ جذبات میں آ کے بیٹھ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ کبھی نظر اٹھا کے قیامت میں نہیں دیکھے گا اور نہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جب یہ آپ نے یہ الفاظ کہے نا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ, یہ تو تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. اتنی شدید وعیدیں آپ ان کو سنا رہے ہیں. 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو دہرایا ہے. تو آپ نے فرمایا المنان, ایک وہ شخص جو احسان کر کے جتلاتا ہے, ہر ایک کو بتاتا رہتا ہے یہ میں نے, وہ اس کو ذلیل کرتا ہے لوگوں کے سامنے. دوسرا والمسبل ازارہ, اپنے ازار یا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. اور تیسرا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب, جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا مال بیچتا ہو. تاجروں میں دیکھو کیسے جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں. اللہ کی قسم, یہ جاپان کا اللہ کی قسم میں نے اس قیمت پہ لیا. یہ اب آپ کو کوئی بیچنا ہوگا نا کوئی چیز, آپ کو لگے گا یہ مہنگی ہے, خدا کی قسم ہم نے تو اس ریٹ پہ اٹھائی ہے, یہ آپ کو کیسے مہنگی دیں گے؟ جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں. کتنی بڑی شدید وعید ہے جھوٹی قسم اٹھانے پر. تو کردار کا پتہ کن چیزوں سے چلتا ہے بھائی؟ امانت سے, کہ آپ پیسوں کے معاملے میں کیا ہوں, 1 نمبر ہوں. اور دوسرا ہاں جہاں شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے وہاں جائز ہے جھوٹ. بعض دفعہ جھوٹ بولنا صرف جائز نہیں واجب ہو جاتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس, وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. جمہور کا مذہب تو یہ ہے کہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے سری جھوٹ بولنا جائز ہے. امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ یہاں سری جھوٹ مراد نہیں ہے بلکہ توریہ مراد ہے. توریہ کا مطلب ہوتا ہے آپ جو بات کہہ رہے ہو سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور سمجھے اور آپ کی نیت کچھ اور کی, اور لفظ میں ان دونوں معنوں کا احتمال بھی ہو. امام ابو حنیفہ کی دلیل کیا ہے کہ بھائی حدیث میں تو جھوٹ کے الفاظ ہیں, تو آپ یہ تعویل کیوں کر رہے ہو کہ سری جھوٹ مراد نہیں ہے؟ 2 دلیلیں ہیں. آپ کو امام ابو حنیفہ کا جو قول ہے نا پہلی نظر میں حدیث کے خلاف لگے گا, لیکن جب آپ گہرائی میں جاؤ گے نا امام حنیفہ کبھی ایک حدیث دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتے. وہ سب سے پہلے قرآن دیکھتے ہیں, پھر دیگر احادیث دیکھتے ہیں. تو ہم وہ کہتے ہیں قرآن میں کیا ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. تو قرآن کی آیت میں عموم ہے, قرآن نے اس سے کسی کو مستثنا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ قرآن نے کہا جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. تو وہ کہتے ہیں جھوٹ چاہے لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہو یا کسی بھی نیت سے ہو, وہ بہرحال لعنت والا عمل ہے. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خود حدیث میں جھوٹ جو ہے نا, کذب کا جو لفظ ہے وہ توریہ کے معنی میں کثرت سے استعمال ہوا ہے. توریہ کا مطلب ایسا لفظ جس کا سامنے والا مطلب کچھ اور سمجھے, آپ اس کا مطلب کچھ اور لو. اس معنی میں کذب کا لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام قیامت میں کہیں گے نا اللہ میں نے تو مجھ سے تو جھوٹ کا صدور ہوا ہے, میں کیسے سفارش کروں لوگوں کی. حالانکہ وہ جھوٹ نہیں بولا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ انی سقیم, میں کیا ہوں, بیمار ہوں. لوگ کہہ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہمارے ساتھ میلے میں چلیں. ابراہیم علیہ السلام کا پروگرام تھا پیچھے ان بتوں کی گت بنانے کا. تو انہوں نے کہا میری طبیعت صحیح نہیں ہے. تو اب طبیعت تو ٹھیک نہیں تھی, یعنی ان بتوں کو دیکھ دیکھ کے طبیعت کیا ہو رہی ہے خراب, لیکن پبلک کیا سمجھی, بیمار ہے. تو اس کو ابراہیم علیہ السلام کیا کہیں گے, جھوٹ. حالانکہ یہ جھوٹ تھوڑی ہے. تو اس طرح کا جھوٹ بول سکتے ہیں امام حنیفہ کی رائے کے مطابق, کہ اس طرح کا جھوٹ آپ لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے بول سکتے ہیں. میاں بیوی میں سلو کرانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ بولا جا سکتا ہے. شوہر بیوی کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا جھوٹ بول سکتا ہے.
सब बता देंगे तो हाथ पांव कटवा देंगे ना। समझ रहे हैं? वो कहते हैं ना सब बता दो हाथ पांव कटवा दूं। तो ऐसी गोल बात जिसे कहते हैं, तो लोगों में जोड़ पैदा करने के लिए भी आप ऐसी गोल बात कर सकते हैं। वो कुछ और समझ रहा हो, आप उसका मतलब कुछ और ले रहे हो, क्योंकि आप बिल्कुल क्लियर कट बात करोगे ना, वसीम ने सत्तार तुम्हारे बारे में पता है क्या कहा है, तुम तो जितना उसने तुम्हें सामने कहा है ना, उससे पीठ पीछे उससे ज्यादा कहा है उसने। बिल्कुल सच सच पूरा भर भर के बताते हैं लोग लड़वाने के लिए। तो हदीस में इससे मुमानत है भाई, ऐसी तफसील में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। गोल मोल टोपी करा दो उसको, इसको हम टोपी कराना कहते हैं उर्दू में, सही है ना। टोपी का मतलब वो जब सत्तार कह रहा है वसीम ने मुझे सुना है तुम्हारे सामने ये बोला है, ये बोला है। अबे भाई तुम लोगों की सुनी सुनाई बातों पे क्यों यकीन करते हो? लोग तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे होंगे, मेरे सामने बोला होता तो मैं तुम्हें बताता ना। अब देखो इसमें कोई झूठ हुआ, बात को आपने क्या कर दिया, घुमा दिया। भाई हमने तो उससे तुम्हारी तारीफ सुनी है, वो सुनी होगी 3 साल पहले हो सकता है, वो वाली अब नकल कर दो, झूठ भी नहीं है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। यार वो तो मैंने तो उससे तुम्हारी तारीफ सुनी है, हालांकि वो डेट थोड़ी पूछेगा कितने बज के कितने मिनट पे सुनी है, और अगर वो बिलफर्ज ये पूछ भी ले के कब सुनी है। अब छोड़ो यार इन बातों में क्या रखा है? हमने तारीफ सुनी है, अब क्या तुम पुलिस की तरह इंक्वायरी कर रहे हो? और ये जो बातें की है ना उसने मेरे सामने, तो लोगों की बातें भाई, लोगों की बातों में मत आओ। अगर मेरे सामने की होती तो मैं तुम्हें बता देता। अब इसमें कोई झूठ भी आए, हालांकि उसने की है भर भर के। तो इस तरह मियां बीवी को भी जोड़ने का हुक्म है इस तरीके से। बाज दफा ऐसा होता है कि कोई औरत के किसी ऐब पर शौहर मुत्तले हो जाता है, हालांकि वो औरत तौबा कर चुकी होती है। अब आप जाके शौहर के सामने भर भर के पूरा बताओ आपकी बेगम ने ये हरकत की है, तो वो तलाक़ें हो जाती हैं। उसको गोल कर दो। अबे भाई यार ऐसा ही पता नहीं बदगुमानियां भी होती हैं खाम खमे, भाभी तो बहुत अच्छी हैं, हमने तो जितने खानदान की औरतें उनसे इनकी तारीफ ही सुनी है, तुम्हें गलत फहमियां हैं। और ये इस तरह करके ना, देखो अच्छे लोग मार्केट में बड़े शॉर्ट चल रहे हैं, लड़वाने वाले ज्यादा। मुझे याद है एक मियाँ बीवी का केस ये हुआ कि शौहर ने बीवी को 1 तलाक दे दी। अब जहां 1 तलाक होती है ना, आपको पता है कि फिर पब्लिक दूसरी तीसरी भी दिलवा देती है। पब्लिक ये करती है, जैसे शौहर ने 1 दे दी, अब लड़की के रिश्तेदार और महल, अबे ये देखो इसने क्या किया है, तलाक दे दी बीवी को इतनी अच्छी। तो आदमी ना अब अपनी झेप मिटाने के लिए, अपना ऐब छुपाने के लिए कि मैंने गलती से दी है, वो और फिर बीवी पे इल्जामात लगाना शुरू कर देता है। वो भाई मैंने बिल्कुल सही दी है, बिल्कुल सही किया मैंने, तुम्हें क्या पता ये ऐसी है, वो ऐसी है, वो लड़ाई फड्डा, तो वो अगली 2 भी दे देगा, आज नहीं तो कल दे देगा। उधर औरत को लोग वरगलाते हैं, तुम्हें 1 तलाक दे दी इसने, ये तो बड़ा उल्लू का पट्टा है, तुम्हारे अंदर तो कोई खराबी नहीं है। ओ भाई ये तो देने से पहले की बातें हैं ना, देने से पहले तो और तरीका होता है, जब दे दी है तो अब जोड़ पैदा करने का तरीका रुजू करना शरीयत में मुस्तहब है कि अगर दे दिए तो रुजू करो। तो मैंने देखा कि एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दी, तो लोग इस तरह से वरगला रहे हो, ये तो उल्लू का पट्टा है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये फलाना है, वो और लड़ाई। एक समझदार आदमी थे, उनको पता चला, वो उसके पास गए, उन्होंने बोला यार 1 दी है ना, कह रहे वो, अब मुझे, मैं भी बैठा हुआ था, कह रहे हैं कि भाई हमने तो अपनी जिंदगी में यही देखा है कि 1 तलाक के बाद तो मियाँ बीवी में मोहब्बत और बढ़ जाती है। मैंने कहा छोड़ी तो बहुत बड़ी है, लेकिन बात इस आदमी ने क्या की है, बिल्कुल सही की है इस मौके पर। और बाज़ दफा बढ़ भी सकती है, आदमी को जब जुदाई का एहसास होता है, इसका ये सरी झूठ नहीं है, इम्कान के हद तक तो है ना। बाज़ दफा भाई दे के आदमी पछता रहा होता है, तो उन्होंने उस पछताने वाले अंसर को हाईलाइट किया कि यार दोनों के जज्बात को क्या करो, ठंडा करो, लड़ाओ नहीं एक दूसरे को। मर्द को ताने दोगे, वो अपनी झेप मिटाने के लिए और गुस्से में आएगा, कोई अपनी गलती तस्लीम नहीं करता। आजकल लोगों में ये सेंस थोड़ी है, इतने हौसले होते तो तलाक क्यों देता भाई। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहा, वो बड़े उम्र के आदमी थे, सफेद दाढ़ी थी, समझदार थे माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा यार दी तो 1 तलाक तो 1 ही दी है ना, क्यों 3 तो नहीं दी है। तो 1 तलाक के बाद तो हमने तो यही देखा है कि जनरली ऐसा ही होता है कि मोहब्बत कम होने के बजाय बढ़ जाती है। तो बैठो अभी करते हैं इस मसले, इतना बड़ा मसला नहीं है यार, ये तो और अच्छी जिंदगी भी इंशाल्लाह गुजरेगी तुम दोनों की, तुम्हें भी एहसास हो गया, कोई मसला नहीं। औरत को भी यही कहा उन्होंने। मैंने कहा यार दर्जनों लोग इस केस में देखे, खानदानी माशाल्लाह 1 आदमी देखा है। तो ये मतलब है हदीस का कि झूठ बोलता है लोगों को जोड़ने के लिए। तो आपने फरमाया ऐसा शख्स अल्लाह के यहाँ झूठा शुमार नहीं होगा। तो हदीस का मतलब है ऐसा तो सच्चों से करोड़ा गुना सच्चा है। अब ऐसे मौके पे आप सच बोल रहे हो आके। 1 दी है, वसीम ने 1 दी थी, उसके बाद अगली 2 भी अगले दिन ही दे दी थी, क्योंकि जब 1 देता है ना तो बीवी के दिल में ऐसी नफरत बैठती है। फिर हमारा तजर्बा ये है कि दोबारा फिर आपस में जोड़ होता नहीं है। फिर एक दफा जब तलाक देता है तो तलाक हल्की हो जाती है जबान पे, फिर बार बार देता है। एहतियातन बेहतर यही है कि आप वो यानी बज़बान हाल ये कह रहे होते हैं, सरातन तो नहीं कहते, ये चल रहा है। तो अपने इर्द गिर्द ना अपने खैर ख्वाहों को और अपने बदख्वाहों को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। हर चीज हर एक के सामने बयान करने की नहीं होती। खैर ख्वाह लोग मार्केट में थोड़े होते हैं, बनते ज्यादा हैं। मार्केट में ये शो करने वाले कि हम आपके खैर ख्वाह हैं, शो करने वाले ज्यादा नजर आएंगे। हकीकी मानों में जो आपके खैर ख्वाह हैं वो मार्केट में शॉर्ट होंगे। वो इस तरह के होंगे जो हल्का, अबे यार ये क्या हो गया, कोई बात नहीं। और मैं तो आगे बढ़ के कहता हूं, अल्लाह ना करे अगर 3 भी हो जाए ना, अल्लाह ना करे 3 भी हो जाए तो अब तो हो गई ना, अब रिवर्स थोड़ी हो सकते हैं।
بجائے لڑوانے کے, چاقو چھرے نکلوانے کے, اب جو دے دیے, دینے سے پہلے تو چترول لگاؤ اس کے. میں تو کہتا ہوں جو نوجوان لوگ بات بات پہ طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں, باپ کی ذمہ داری اپنے بیٹے کی کٹ لگا دے کسی دن, کہ تو کچھ اور بات کر لیا اگر تو یہ بات بات پہ دھمکیاں بھی دیتا ہے. طلاق تو ایسی چیز ہے بھائی, خاندان والے بیٹھے ہیں, جرگہ ہو کہ تمیز سے 10 لوگوں سے مشورے کے بعد جا کے انسان فیصلہ کرے کہ دینی ہے کہ نہیں دینی, پھر دینی ہے تو کتنی. یہ جذبات کا کام ہی نہیں ہے. جذبات میں اگر کوئی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پہلے طبیعت سے کوٹ دو اس کو. ابا کی آپ محلے والے نہ کوٹیں کہ بھائی تو کچھ اور کرنا, بات کیا بات بات پہ دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے. دینے سے پہلے تو یہ تب دے دیے, اب شریعت کہہ رہی ہے اب نہیں ہو سکتا, اب اس کے شر تو ہو گیا, اب اس شر کو ختم نہیں کیا جا سکتا, کم کیا جا سکتا ہے. اب میاں بیوی ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے تو یہ شر کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا. نفرتیں پھیلیں گی, بچے چھینیں گے ایک دوسرے سے. عورت کا بس چلا وہ باپ سے نہیں ملنے دے گی, باپ کا بس چلا وہ ماں سے نہیں ملنے دے گا. خرچوں پہ پھڈے ساری. اب کیا ہے بھائی, خاندان والوں کو چاہیے بھائی ایک چیز ہو گئی, اب اس کو تمیز سے, جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا, تمیز سے بیٹھ کے حل کرو, کوئی بات نہیں اب ہو گئی بات. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کوئی نہیں ہے, لیکن جب ہو گئی تو اب کیا ہے, ختم. تو اب آرام سے اس کو حل کرو یار. بعض دفعہ نہیں بن رہی ہوتی, علیحدگی ہو جاتی ہے, اب اس کو بہت بڑا ایشو بنانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. کوئی بات نہیں, بچے اس کے بھی ہیں, اس کے بھی ہیں, بچوں کی خاطر جو ہے نا, اب آپ دونوں میاں بیوی والا تعلق تو نہیں ہے, لیکن اتنا تعلق تو ہے کہ وہ آپ کے بچوں کی ماں اور یہ آپ کے بچوں کا باپ. تو نہ آپ اس کو ماں کے خلاف ورغلاؤ گے اور نہ ماں بچوں کو باپ کے خلاف ورغلائے گی. اس کے ذمہ خرچہ ہے, اور آپ خرچہ اتنا نہیں مانگو کہ اس کی جو ہے نا وہ زندگی عذاب میں آ جائے. قرآن نے کیا کہا, لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود له بولدہ. نہ بچے کی وجہ سے باپ کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ بچے کی وجہ سے ماں کو. دونوں سے ملنے سے روکا بھی نہیں جائے گا. اور جو شریعت کے حکام ہے بھائی, کسی کو ثالث بنا کے تمیز سے محبت سے فیصلہ کر لیتے ہیں. جن لوگوں نے بھی ایسا کیا ہے نا وہ خوش ہیں, ان کے بچے طلاق کے باوجود بہت اچھی طرح سے پلے بڑھے ہیں. اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا نا وہ عذاب میں آئے ہیں. بعض دفعہ ماں بچوں کو چھین کے لے جاتی ہے, لیکن بچے پھر یاد رکھو ماں کے بھی نہیں رہتے, کیونکہ باپ کا سایہ محروم کر دیا نا, وہ بچہ نہ باپ کرا نہ ماں کرا. اور اگر باپ لے گیا تو ماں کی ممتا سے باپ کے خلاف دل میں ان کے جذبات پیدا, ماں کے خلاف جذبات نہیں, باپ کے خلاف جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کے دل میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے, لیکن یہاں جھوٹ سے مراد کیا ہے, گھما کے کچھ ایسا کر آ کے کہ اس ایسے پہلو کو اجاگر کیا جائے جس میں جوڑ کا عنصر, بولو نا بھائی, زیادہ ہو. ہم پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, الٹا کام کر رہے ہیں, ہر ایک کو لڑوا رہے ہیں. اور سچ بول کے لڑوا رہے ہوتے تو بھی گناہ ہوتا, جھوٹ بول کے لڑوا رہے ہیں. فیس بک پہ آپ دیکھ لو کیا طوفان بدتمیزی, کسی پہ فوش الزام لگا دو, کسی پہ چوری کا الزام لگا دو, کسی پہ فلاں الزام لگا دو, کسی پہ کرپشن کا لگا دو, کسی کی بیٹی کو برا بلا کہہ دو, یہ فلاں نہیں کیا, فلانا. کوئی تحقیق نہیں, جھوٹ بول بول کے لوگوں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں. تو بھائی آخرت کا خوف ہوگا تو پھر معاملات حل ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا ولا تطیع کل حلاف, جھوٹ بولنے والوں کو فالو مت کرو. تو حلاف میں نے بتایا نا, قرآن جب برائی کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو اعلیٰ درجے کی, تو ایک تو صرف جھوٹ ہے, ایک قسم کھا کے جھوٹ ہے, تو یہ اور بڑا جھوٹا ہے نا.